میں کال بوائے تھا۔ لوگ دور دور سے مجھے کال کرتے کیونکہ میں بہت خوبصورت تھا۔ ایک جگہ سے کال آئی، وہاں میں گیا، اس نے تو پوری رات۔ کہانی: خوبصورت کال بوائے۔ میرا نام ساحل تھا، عمر 22 سال، اور شہر کی چمکتی ہوئی راتوں میں لوگ مجھے ایک کال بوائے کے طور پر جانتے تھے، مگر میری اصل زندگی ان روشن سڑکوں سے کہیں زیادہ تنہا تھی۔ ہر دن نئے چہرے ملتے، چند لمحوں کی باتیں ہوتی اور پھر سب اپنی اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے۔ لیکن ایک شام میرے فون پر ایک ایسی کال آئی جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ دوسری طرف ایک نرم پرسکون مگر اداس آواز تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا: مجھے تم سے کچھ دیر بات کرنی ہے، اگر تم وقت دے سکو۔ اس آواز میں ایسی تکن اور تنہائی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ ہم نے شہر کے ایک پرسکون کیفے میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سامنے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے سادہ مگر نفیس لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نام حمزہ بتایا اور دھیرے سے کہا: میں یہاں کسی فیصلے یا دکھاوے کے لیے نہیں آیا، صرف کسی ایسے انسان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھے۔ اس کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ میں اپنا پیشہ بھول کر ایک عام انسان کی طرح اسے سنتا رہا۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا: شاید قسمت نے ہمیں کسی خاص وجہ سے ملوایا ہے۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں بے شمار سوال جگا دیے۔ میں پوری رات اس ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا اور محسوس کرنے لگا کہ شاید یہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور سب سے دردناک سفر کی ابتدا ہے، کیونکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ اپنے دل میں ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جو ہماری دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ اس ملاقات کے بعد کئی دن تک حمزہ کی آواز میرے ذہن سے نہ نکل سکی۔ نہ اس نے کوئی غیر معمولی بات کی تھی اور نہ ہی میں نے، مگر پھر بھی اس کی خاموش آنکھیں بار بار یاد آتی رہیں۔ 3 دن بعد ایک بار پھر اس کا پیغام آیا: اگر تم مصروف نہیں تو آج پھر مل سکتے ہیں۔ میں نے بلا سوچے ہاں کر دی۔ اس بار ہم شہر کے شور سے دور دریا کے کنارے جا بیٹھے۔ شام ڈل رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا خاموشی سے ہمارے درمیان گزر رہی تھی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر حمزہ نے آہستہ سے کہا: لوگ مجھے کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں واقعی خوش ہوں یا نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسا درد تھا جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مجھ سے اعتماد کرنے لگا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن، خوابوں، ناکامیوں اور تنہائیوں کے بارے میں دیر تک بات کی۔ وقت گزرتا گیا مگر کسی کو گھر واپس جانے کی جلدی نہ تھی۔ رخصت ہوتی ہی حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا: پتہ ہے ساحل، تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو برسوں سے کہیں کھو گیا تھا۔ میں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی، مگر دل کی دھڑکن پہلے سے تیز ہو چکی تھی۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یہ تعلق صرف چند ملاقاتوں تک محدود نہیں رہے گا۔ دوسری طرف حمزہ بھی شاید یہی محسوس کر رہا تھا، لیکن ہم دونوں سے کوئی بھی اپنے دل کی اصل کیفیت زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اگلی ملاقات میں حمزہ اپنی زندگی کا وہ راز بتانے والا ہے جسے اس نے آج تک کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، اور وہ راز ہمارے رشتے کی آزمائش بننے والا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت حمزہ نے مجھے اپنے پسندیدہ کیفے میں بلوایا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے قریب بیٹھا باہر گرتی ہلکی بارش کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ ہم نے کافی منگوائی، مگر اس دن گفتگو پہلی جیسی ہلکی پھلکی نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حمزہ نے گہرا سانس لیا اور کہا: ساحل، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں پہ بھروسہ کیا، لیکن ہر بار مجھے صرف تنہائی ملی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور اسے یقین دلایا کہ وہ بے جھجک اپنے دل کی بات کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کامیابی، دولت اور آسائشیں ہونے کے باوجود اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے وہ اپنا کہہ سکے۔ وہ اکثر لوگوں کے ہجوم میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم دونوں کی تنہائیاں ایک دوسرے سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ ملاقات ختم ہونے لگی تو ہم کیفے سے نکل کر بارش میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا: عجیب بات ہے، تم سے ملنے کے بعد میں اپنے دن گننے کے بجائے اگلی ملاقات کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں بھی ایک نرم سی خوشی اتر آئی۔
میں نے صرف اتنا کہا، شاید کچھ رشتے اتفاق سے نہیں بنتے، قسمت انہیں خود راستہ دکھاتی ہے۔ حمزہ نے صرف میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی چمک تھی، مگر اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے آہستہ سے کہا، ابھی نہیں، ایک دن سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسا بوجھ تھا کہ میں مزید کچھ نہ پوچھ سکا، لیکن مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کا ماضی ابھی ختم نہیں ہوا، اور وہ ماضی بہت جلد ہمارے حال کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ اگلے 2 دن حمزہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا۔ میں نے کئی بار فون ہاتھ میں لیا، مگر خود سے کہا کہ شاید اسے کچھ وقت چاہیے۔ تیسرے دن شام کے قریب اچانک اس کا مختصر سا میسج آیا، اگر ممکن ہو تو آج اسی جگہ ملنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوراً روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حمزہ معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، جیسے کئی راتوں سے اسے نیند نہیں آئی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ جس فون کال نے اس دن مجھے پریشان کیا تھا وہ میرے ماضی سی تھی، ایک ایسا ماضی جس سے میں بہت دور نکل آنا چاہتا تھا، مگر وہ اب بھی میرا پیچھے نہیں چھوڑ رہا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس نے بتایا کہ چند سال پہلے اس نے ایک ایسے شخص پر اندھا اعتماد کیا تھا جس نے اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، اس کا اعتماد توڑا اور اسے جذباتی طور پر شدید تکلیف پہنچائی۔ اس واقعے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا، مگر پھر میری ملاقات نے اس کے سارے فیصلے بدلنے شروع کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ساحل، تم سے ملنے کے بعد پہلی بار مجھے لگا شاید ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا، مگر اگر نیت صاف ہو تو وقت خود اس کی گواہی دے دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم کافی دیر تک شہر کی روشن سڑکوں پر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس شام نہ کسی نے جلدی کی، نہ خاموشی بوجھ لگ رہی تھی۔ اور رخصت ہوتے وقت حمزہ نے پہلی بار مجھے گلے لگا کر صرف اتنا کہا، امید ہے تم میری زندگی سے کبھی اچانک غائب نہیں ہوں گے۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن قسمت خاموشی سے ایک اور امتحان کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ اگلی صبح میرے فون پر آنے والی ایک نامعلوم کال ہماری اس نئی بنتی ہوئی قربت کو ایک مشکل موڑ پر لے جانے والی تھی۔ اگلی صبح جب میرا فون بجا تو اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر تھا۔ میں نے پہلے نظر انداز کیا، مگر وہ بار بار بجتا رہا، اور آخرکار میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف ایک باری اور ٹوٹی ہوئی آواز تھی جس نے سیدھا کہا، ساحل، اگر تم واقعی حمزہ کو سمجھتے ہو تو آج فوراً اس سے مل لو، وہ مشکل میں ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، تم کون ہو؟ مگر کال کٹ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، اور میں بغیر وقت ضائع کیے اسی جگہ کی طرف نکل پڑا جہاں ہم اکثر ملتے تھے۔ راستہ بھر میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ کون تھا؟ حمزہ کس مشکل میں ہے؟ اور وہ ماضی جس کا وہ ذکر کرتا تھا کیا واقعی واپس آ گیا ہے؟ جب میں کیفے پہنچا تو وہاں غیر معمولی خاموشی تھی، اور حمزہ باہر بارش میں کڑا سڑک کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو یا شاید کسی فیصلے کے بوجھ میں دبا ہو۔ میں نے اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھتی ہی ایک گہری سانس لی اور کہا، تم آ گئی؟ میں جانتا تھا تم آؤ گے۔ اس کی آواز میں سکون کم اور تکن زیادہ تھی۔ میں نے اس سے فوراً پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون تھا جس نے مجھے کال کی؟ حمزہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اپنی جیب سے ایک پرانا سا لفافہ نکالا اور کہا، یہ وہی ماضی ہے جس سے میں بھاگ رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہا تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس شخص نے اسے پہلی جذباتی طور پر توڑا تھا وہ اب واپس آ چکا ہے، اور اس بار صرف باتیں نہیں بلکہ اسے مکمل طور پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے پاس اس کی کچھ پرانی ذاتی کمزوریاں اور ریکارڈز ہیں جنہیں وہ بلیک میل کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میں نے پہلی بار حمزہ کو اتنا بے بس دیکھا تھا۔ وہ وہی شخص نہیں لگ رہا تھا جو ہمیشہ پر اعتماد نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم اکیلے نہیں ہو، مگر وہ مسکرایا نہیں، بس آہستہ سے بولا، ساحل، تمہیں شاید نہیں پتہ میں کس دائرے میں پھنس چکا ہوں۔ اگر میں یہ سب ختم نہ کر سکا تو تم بھی اس میں کھنچ سکتے ہو۔ اسی لمحے وہی نمبر دوبارہ میرے فون پر آیا۔ میں نے اس پر اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف ایک سخت آواز نے کہا، حمزہ کو کہو زیادہ ہوشیاری نہ کرے، اور تم ساحل
اگر تم نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی بھی آسان نہیں رہے گی۔ حمزہ نے فوراً فون چھین کر بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ اب صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے پاس جو اس کو قانونی طور پر روک سکے، مگر حمزہ نے انکار کر دیا اور کہا میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی مگر وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، اس لیے میں نے سب کچھ اکیلے برداشت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہماری ملاقاتیں صرف جذبات یا تنہائی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب ہم دونوں ایک خطرناک سچ کے درمیان کھڑے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا تم نے اکیلے فیصلہ کیا تھا، اب اکیلے نہیں کرو گے، ہم ساتھ نکلیں گے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید اور خوف ایک ساتھ نظر آئے۔ اس نے سر ہلایا مگر وہ ابھی بھی پوری طرح یقین میں نہیں تھا۔ اگلے چند گھنٹے ہم نے ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ کر ہر بات تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ شخص کون تھا، کیا چاہتا تھا اور حمزہ نے کس حد تک خود کو اس سے الگ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک تصویر واضح ہونے لگی کہ یہ صرف ذاتی دشمنی نہیں بلکہ ایک پرانا حساب تھا جو اب بند دروازوں کے پیچھے کھلنے جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہوتے ہم نے فیصلہ کیا کہ خاموش نہیں رہیں گے۔ حمزہ نے پہلی بار خود اپنے ہاتھ سے ایک نمبر ڈائل کیا جو شاید اس کی پرانی زندگی سے جڑا تھا۔ اس کی آواز مضبوط تھی مگر کانپ بھی رہی تھی۔ اس نے صاف کہا میں اب تمہاری باتوں سے نہیں ڈرتا، جو بھی تم چاہتے ہو سامنے آؤ۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر صرف اتنا کہا گیا تم نے غلط وقت چنا ہے حمزہ، اور کال کٹ گئی۔ اس جملے نے ہوا کو اور باری کر دیا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھ گئے، لیکن اس بار خاموشی میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ اگلی رات غیر متوقع طور پر وہی شخص خود سامنے آ گیا، شہر کی ایک سنسان سڑک پر جہاں روشنی کم اور سائے زیادہ تھے۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو ایک گاڑی آہستہ سے رکی، دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ مگر سخت چہرے والا شخص باہر آیا۔ اس نے سیدھا حمزہ کو دیکھا اور کہا میں نے تمہیں موقع دیا تھا مگر تم نے ایک نئے لڑکی کی وجہ سے سب کچھ خراب کر دیا۔ حمزہ آگے بڑھا مگر میں نے اسے روکا اور خود آگے آیا۔ میں نے کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کر دیں گے مگر بلیک میلنگ نہیں۔ وہ شخص ہنسا اور بولا یہ لڑکا تمہیں نہیں بچا سکتا۔ مگر اسی لمحے ایک اور گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے پولیس اہلکار نکل آئے۔ حمزہ نے بغیر بتائے اب پہلے ہی ایک شکایت درج کر دی تھی اور آج وہ خاموشی سے اس کو یہاں لے آیا تھا۔ اس شخص کا چہرہ بدل گیا، وہ پیچھے ہٹا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ چند منٹ بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ شخص گرفتار ہو گیا اور اس کا پورا نیٹ ورک بھی کھلنے لگا۔ اس رات کے بعد شہر کی ہوا بھی بدل گئی تھی مگر سب سے بڑی تبدیلی حمزہ کے اندر آئی تھی۔ وہ شخص جو ہر چیز کو اپنے اندر بند رکھتا تھا اب پہلی بار ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد ہم دوبارہ اسی دریا کے کنارے بیٹھے تھے جہاں سے ہماری اصل بات چیت شروع ہوئی تھی۔ بارش ہلکی تھی اور پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ حمزہ نے میری طرف دیکھ کر کہا اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی اسی اندھیرے میں ہوتا۔ میں نے مسکرا کر کہا کبھی کبھی اجنبی لوگ بھی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس نے پہلی بار کھل کر مسکرایا اور کہا نہیں ساحل، تم اجنبی نہیں رہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہماری کہانی نہ صرف ایک مشکل سے نکلی ہے بلکہ ایک نئے رشتے میں بدل چکی ہے، مگر اس بار اس میں خوف نہیں تھا، صرف اعتماد تھا، اور کہانی وہی ختم ہوئی جہاں سے ایک نئی شروعات نے جنم لیا تھا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔